عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے اردو غزل کا آغاز و ارتقاء۔ اردو میں غزل گوئی کی ابتدا فارسی شاعری کے اثر سے ہوئی۔ امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر تھے۔ ایک قدیم بیاض میں ان کی یہ غزل ملتی ہے جس کا ایک مصرع فارسی اور ایک مصرع اس وقت کی اردو زبان میں ہے، یا آدھا مصرع فارسی اور آدھا اردو۔ زحال مسکیں مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارم اے جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ دکن میں اردو صوفیائے کرام کے ذریعے پہنچی۔ تیموری حملوں کے بعد دہلی سے بہت لوگ ترک وطن کر کے گجرات آ گئے اور اپنی زبان ساتھ لیتے آئے۔ گجرات میں یہ زبان گجری کہلائی۔ گجری کے شاعروں نے ہندی بحروں اور راگ راگنیوں میں شاعری کی۔ سب سے پہلے خوب محمد چشتی نے عروض کو گجری میں باضابطہ روشناس کیا۔ گجرات کے زوال کے بعد بہمنی سلطنت میں دکنی کو فروغ ہوا۔ فخر الدین نظامی کی مثنوی پدم راؤ سے مثنوی نگاری کا آغاز ہوا۔ اسی دور میں غزل کی صنف بھی روشناس ہوئی۔ فیروز شاہ بہمنی، فیروزی، مشتاق اور لطفی دکنی کے پہلے غزل گو شاعر تھے۔ مشتاق اور لطفی کے بعد چند اور قدیم شاعروں کی غزلیں دستیاب ہوئی ہیں، جن میں قریشی، بیدری، حافظ دکنی، جعفر گستاخی اور فدائی کے نام قابل ذکر ہیں۔ بہمنی دور کے بعد قطب شاہی اور عادل شاہی دور میں مثنوی کے ساتھ ساتھ غزل کی نشو و نما بھی ہوتی رہی۔ دبستان گولکنڈہ میں غزل کے اولین نمونے فیروز، خیالی، شیخ محمد گجراتی اور حسن شوقی کے کلام میں ملتے ہیں۔ گولکنڈہ کے دوسرے شاعروں میں محمد قلی قطب شاہ، وجہی، عبداللہ قطب شاہ، غواسی وغیرہ نے دکنی میں اس صنف کی آبیاری کی۔ اسی طرح بیجاپور کی عادل شاہی حکومت میں شاہ برہان الدین جانم، سید شہباز حسینی، خواجہ محمد دیدار فانی نے غزل کا چراغ جلایا۔ نصرتی، ہاشمی، بیجاپوری، شاہ سلطان، ملک خوشنود وغیرہ نے اسے تابناکی بخشی۔ دکن میں غزل کی ابتدا اگرچہ فارسی شاعری کے زیر اثر ہوئی، لیکن دکن کے غزل گو شاعروں نے فارسی کی نقالی نہیں کی۔ غزل کا سانچہ فارسی سے لیا، لیکن غزل کی زبان اور اظہار کے گوناگوں پیرائے انہوں نے وضع کیے۔ مقامی تہذیب و معاشرت کے سارے رنگوں کو غزل میں جذب کیا۔ غزل کے کردار دکنی ہیں، دکن کی مٹی سے ان کا خمیر اٹھا ہے۔ محبوب کی سراپا نگاری ہو، جذبات و کیفیات عشق کا اظہار ہو یا معاملات عشق کا بیان، سب میں مقامی رنگ جھلکتا ہے۔ ذیل کے اشعار میں دکنی غزل کے ان خصوصیات کا مشاہدہ کیجیے۔ نین دوست چنچل کے، اوچھیں بچ مکھ نرمل کے، کمل پر بند جیوں جل کے، سو رہ باد سوں ہلتے۔ نین تیرے دو پھول نرگس تھے زیبا، نزاکت ہے تجھ مکھ میں رنگین چمن کی۔ یاری لگی ہے پاری، ناری تو سج آنا، بہانا تو بہت کرتی، تو کیوں تو دل دکھانا۔ دکنی غزل میں عشق کے علاوہ دیگر موضوعات، خاص طور پر تصوف اور اخلاق سے متعلق مضامین ملتے ہیں۔ احدیت زمین وحدت ہیچ، واحدیت تمام منج گلزار، باطن فقیر ہو کر ظاہر غنی رہا ہوں، لوگاں میں بارے جیوں تیوں گھر کا بھرم رکھا ہوں۔ ریختی کی صنف کا آغاز دکنی میں ہوا۔ دکنی کے مختلف شاعروں کے ہاں ریختی کے اشعار مل جاتے ہیں، جیسے پیارے کنٹھ لاگ آنند سوں رہنا،
زمانے کے کاما کو نئی کچ پتیاری، اس ٹھنڈ سے سہیلی میں جو اکڑ رہی ہوں، پیو کا وصال ہوگا کہ جیو پکڑ رہی ہوں۔ سید ہاشم بیجاپوری نے ریختھی کو ایک علیحدہ صنف کی حیثیت دی۔ ہاشمی نے اپنی ریختیوں میں عورت کے جذبات و احساسات کی خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ ان ریختیوں سے اس دور کی دکنی معاشرت پر روشنی پڑتی ہے۔ عورتوں کے سامان آرائش، ان کے عادات و اطوار، اعتقادات اور توہمات کا پتہ چلتا ہے۔ ان ریختیوں میں دکن کی عورتوں کی زبان محفوظ ہو گئی ہے۔ کہو عنان سوں لوں گا، گمے گا کیوں اسے گھر میں، سنگاتی 4 مہینے لگ رہا جا جس کا لشکر میں، تمہیں گئے پر میں اوڑی نئی نوی جلکاٹ کی چادر، پھٹی ہوئی اوڑی جویں پرانی پاٹ کی چادر۔ ولی کے عہد تک پہنچتے پہنچتے غزل کی زبان اور اظہار کے پیرایوں میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ دکنی کی شعری روایت فارسی کے قالب میں ڈھلنے لگی۔ ولی نے غزل میں خارجیت کا رنگ کم کیا اور اسے داخلی جذبات اور قلبی کیفیات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ ساتھ ہی زندگی کے گہرے تجربات کو اپنے اشعار میں سمو دیا۔ ولی کے شعر سادہ و پرکار ہوتے ہیں۔ ولی نے مختلف صناعہ کا استعمال کیا، ایہام کی صنعت کو بھی رواج دیا۔ چند شعر پیش ہیں۔ اے نور جانو دیدہ تیرے انتظار میں، مدت ہوئی پلک سوں پلک آشنا نہیں، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ مست غصے کے شعلے سوں جلتے کوں جلاتی جا، ٹک مہر کے پانی سوں یہ آگ بجھاتی جا۔ سراج اورنگ آبادی کے ابتدائی دور کی شاعری میں دکنی اور فارسیت کے دونوں رنگ ملتے ہیں، لیکن آگے چل کر فارسی کا رنگ غالب آیا۔ سراج اپنی چند غزلوں اور اشعار غزل کے باعث صوفی شاعر کے حیثیت سے مشہور ہیں، لیکن ان کا زیادہ کلام عشق مجازی کے جذبات و کیفیات کا ترجمان ہے۔ ان کی غزل میں موضوعات متنوع ہیں۔ سراج نے اپنی شاعری کو ثنایا بدایہ سے نکھارا اور کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لکھنؤ کے دبستانی شاعری کے پیشرو ہے۔ چند شعر ملاحظہ کیجیے۔ دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں، کیا خاک میں ملی ہیں میری جان فشانیاں، ہجر کی راتوں میں لازم ہے بیان زلف یار، نیند تو جاتی رہی ہے قصہ خوانی کیجیے، تیرے دہن کی مسی سے مجھے ہوا معلوم، نماز شام کا ہے وقت اب نہایت تنگ، شعلہ رو جام بکف بزم میں آتا ہے سراج، گردن شمع کو کیا باک ہے ڈل جانے کا، راہ خدا پرستی اول ہے خود پرستی، ہستی میں نیستی ہے اور نیستی میں ہستی۔ شمالی ہند میں غزل گوئی کا باضابطہ رواج۔ ولی کے اثر سے جب دہلی میں اردو شاعری کا چرچا ہوا تو وہاں کے فارسی گو شاعر ولی کی تقلید میں ریختہ کہنے لگے۔ ان کے کلام میں دکنی کے بہت سے لفظ ملتے ہیں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے دکنی میں مروج سنسکرت سے ماخوذ ہندی لفظوں اور محاوروں کی جگہ فارسی کے الفاظ اور محاوروں کے ترجمے زبان میں داخل کیے۔ مورخین ادب نے اسے اصلاحی زبان کی تحریک کا نام دیا۔ دہلی میں اردو شاعری کے پہلے دور میں آبرو، آرزو، ناجی، یک رنگ اور حاتم کے نام آتے ہیں۔ اس دور کی شاعری کا نمونہ پیش ہے۔ جان کش تجھ پہ اعتماد نہیں، زندگانی کا کیا بھروسہ ہے، نہ دیوے لے کے دل وہ جودے مشکیں،
اگر باور نہیں تو مانگ دیکھو، اس درجہ ہوئے خراب الفت جی سے اپنے اتر گئے ہم۔ الہی مت کسو کے پیش رنج انتظار آوے، ہمارا دیکھیے کیا حال ہو جب تک بہار آوے۔ غزل میں ایہام گوئی کا رواج ہوا۔ ایہام ایک سنت ہے، اس سے مراد شعر میں ایسا لفظ لایا جائے جس کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں۔ شعر پڑھ کر ذہن سامنے کے معنی کی طرف جائے اور غور کرنے پر اس کے دوسرے اصلی معنی پر توجہ مرکوز ہو۔ محولہ بالا آبرو کے شعر میں لفظ مانگ میں ایہام ہے۔ مانگ جو معلوم میں ہوتی ہے، اس کے دوسرے معنی مانگنا ہے۔ دہلی کے شعراء نے فارسی غزل کی قدم قدم پر پیروی کی، فارسی غزل سے مضامین اخذ کیے، فارسی غزل کا سارا استعاراتی نظام اردو میں منتقل کیا۔ اس کی وجہ سے غزل کا وہ ہندوستانی مزاج برقرار نہیں رہا جو دکنی غزل کا وصف خاص تھا۔ غزل پر ایرانی تہذیب کی گہری چھاپ پڑ گئی۔ دہلی میں اردو شاعری کے دوسرے دور میں ایہام گوئی کم ہو گئی، لیکن ثنایا کا استعمال فنکارانہ انداز میں ہونے لگا۔ اس دور کی اردو غزل میں سراپا نگاری کا رجحان بھی دکنی غزل کے مقابلے میں کم ہو گیا تھا۔ شاعروں نے عشق کے جذبات و کیفیات کی مؤثر انداز میں ترجمانی کی۔ اسی کے ساتھ معاملہ بندی کو فروغ ہوا۔ غزل کے موضوعات میں وسعت ہوئی۔ حیات و کائنات کے گوناگوں مسائل پر شعراء نے اپنے نتائج فکر کو تجربات و مشاہدات کی آنچ میں تپا کر شعر کے سانچے میں ڈھالا۔ غزل میں تصوف اور اخلاق کے مضامین بھی باندھے گئے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ نرگس و گل کی کھلی جاتی ہیں کلیاں دیکھو، پھر ان خوابیدہ فتنوں کو جگاتی ہے بہار۔ اس درجہ ہوئے خراب الفت جی سے اپنے اتر گئے ہم، سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ اس گلشن ہستی میں عجب دید ہے لیکن، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم ہے خزاں کا۔ ہمارے پاس ہے کیا جو فدا کریں تجھ پر، مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں۔ ایک آفت سے مر مر کے ہوا تھا جینا، پڑ گئی اور یہ کیسی میرے اللہ نہیں۔ صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ملو جو ہم سے مل لو کہ ہم بنو کے گیا، مثالے قطرے شبنم رہے رہے نہ رہے۔ دبستان لکھنؤ۔ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں کے بعد دہلی ویران ہو گئی۔ شعر و ادب کی بساط الٹ گئی۔ اسی زمانے میں لکھنؤ میں اردو شاعری کا نیا مرکز ابھرنے لگا۔ دہلی کے کئی شاعر ترک وطن کر کے لکھنؤ چلے آئے۔ شجاع الدولہ اور ان کے بعد آصف الدولہ شہزادہ سلیمان شکوہ نے شاعروں کی سرپرستی کی۔ ابتداً لکھنؤ میں غزل کا وہی انداز برقرار رہا جس کو دہلی کے شعراء نے پروان چڑھایا تھا، لیکن آگے چل کر لکھنؤ کے دربار کی عیش پرستیوں اور رنگ رلیوں نے جو پورے معاشرے پر اثر انداز ہو چکی تھی، اردو شاعری بالخصوص غزل شاعری کے مزاج کو بدل دیا۔ غزل میں خارجیت کا رنگ بڑھ گیا۔ حقیقی عشقیہ جذبات اور کیفیات کی ترجمانی کم ہو گئی اور معاملات عشق کھل کر بیان کیا جانے لگا۔ لکھنؤ کی غزل میں داخلی جذبات و کیفیات کے اظہار کے بجائے زبان و بیان پر قدرت جتانے کی کوشش ہونے لگی۔ مشکل زمینیں اختراع کی گئیں، خاص طور پر ایسی زمینیں جن میں ردیفیں اتنی طویل اور بے ہنگم ہوتی تھیں کہ غزل میں کوئی سلیقے کا مضمون نہیں باندھا جا سکتا تھا۔
ثنایا بدایا کا استعمال مقصود بذات بن گیا اور محض محاورہ بندی کے لیے بھی شعر کہے جانے لگے۔ مصطفی اور انشا جیسے شعراء کو دربار کے ماحول نے بگاڑ دیا۔ مصطفی کے ہاں پھر بھی عشق کے سچے جذبات سے مملو شاعری کے نمونے مل جاتے ہیں۔ آتش اگرچہ دربار سے وابستہ نہیں رہے، ان کی شاعری اپنے عہد کے عام رجحانات سے محفوظ نہ رہ سکی، پھر بھی ان کے کلام کا معتدبہ حصہ اچھی اور سچی شاعری کے زمرے میں آتا ہے۔ دہلی میں شاہ نصیر گزرے ہیں جن کی شاعری بڑی حد تک الفاظ کی بازیگری بن کر رہ گئی تھی۔ شعرائے لکھنؤ کے کلام کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ نظارہ کروں دہر کی کیا جلوہ گری کا، یا عمر کو وقفہ ہے چراغے سحری کا، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ کسی کے محرم آب رواں کی یاد آئی، حباب کے جو برابر کبھی حباب آیا۔ دہلی میں اردو غزل کا عروج۔ دہلی جب دوبارہ آباد ہوئی، زندگی کی چہل پہل لوٹ آئی۔ بہادر شاہ ظفر برائے نام بادشاہ تھے، اصل عمل داری انگریزوں کی تھی۔ اس دور میں غالب، مومن اور ذوق جیسے باکمال شاعر غزل کے افق پر نمودار ہوئے۔ ان میں سے ہر شاعر کا اپنا ایک جداگانہ طرز تھا۔ غالب نے ابتدا میں بے دل کے طرز کو اپنایا، اس کے علاوہ وہ سب کے ہندی کے دیگر شاعروں صائب، غنی کشمیری وغیرہ سے متاثر تھے۔ ان شعراء کے اثرات طرز اظہار اور اسلوب تک محدود تھے۔ ابتدا میں غالب کی زبان فارسی تھی، بعض غزلیں انہوں نے ایسی کہیں جن میں صرف فعل اردو کے ہیں۔ غالب نے بعض احباب کے مشورے سے اپنا اسلوب بدلا اور سادہ زبان میں شعر کہنے لگے۔ غالب اردو کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے غزل کو محض عشق مجازی کے تجربات اور جذبات تک محدود نہیں رکھا، اس میں فکر کے عناصر کا اضافہ کیا۔ انہوں نے حیات و کائنات کے بارے میں اپنی فکر کو بڑی گہرائی کے ساتھ مؤثر انداز میں پیش کیا۔ معنی آفرینی غالب کی غزل کی اہم خصوصیت ہے۔ غالب اپنے عہد کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے آنے والے دور کے قوموں کی چاپ سن لی تھی۔ یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری میں آج کے عہد کی زندگی اور اس کے مسائل کا پرتو بھی جھلکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بڑے فنکار تھے۔ زبان کے اظہاری اور ترسیلی امکانات کا انہیں بڑی خلاقی کے ساتھ استعمال کیا۔ چند شعر ملاحظہ ہوں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکرے تصویر کا، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، میں نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا، تیری وفا سے کیا ہو تلافی کہ دہر میں تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے۔ مومن خالص عشقیہ شاعر تھے۔ انہوں نے معاملات عشق کو ہمہ رنگ انداز میں پیش کیا اور عشق کی متنوع کیفیات کی منہ بولتی تصویر کشی کی۔ مومن کا اسلوب منفرد تھا۔ وہ بھی غالب کی طرح غزل کے 2 مصروں میں ایک وسیع خیال کو پیش کر دیتے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت تراکیب تراشیں۔ ایمائیت ان کے اسلوب کا خاص وصف تھا۔ چند شعر ملاحظہ ہو۔ دیدہ حیران نے تماشا کیا، دیر تلک وہ مجھے دیکھا کیا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا،
میں بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے، تم نے اچھا کیا نباہ نہ کیا۔ ذوق غالب اور مومن سے مختلف انداز کے شاعر تھے۔ انہوں نے خالص اردو کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ محاورہ بندی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ وہ ایک اچھے شاعر اور بڑے فنکار تھے۔ انہوں نے ثنایا و بدایا کا استعمال خوش اسلوبی سے کیا۔ انہوں نے مروجہ اخلاقی قدروں کے ساتھ تہذیبی روایت کو اپنی شاعری میں اثر انگیز طریقے سے پیش کیا، لیکن ان کی فکر میں غالب کسی وسعت اور گہرائی نہ تھی۔ ذوق کے چند شعر ملاحظہ کیجیے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اے شمع تیری عمر طبی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔ مقدر ہی پہ گر سود و زیاں ہے، تو ہم نے یاں نہ کچھ کھویا نہ پایا۔ غالب اور ذوق کے معاصرین میں بہادر شاہ ظفر بھی ایک اہم شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں ذاتی واردات اور ان کے عہد کے تاریخی واقعات کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے لہجے میں خستگی اور درد مندی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے غزل کی روایت کو خوش اسلوبی سے برتا۔ ان کے شعروں اور علائم میں سیاسی اور سماجی تلازم بھی ملتے ہیں۔ یہ اشعار دیکھیے۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس دور کے غزل گو شاعروں میں شیفتہ اور مجروح کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ غالب، ذوق اور ان کے ہم عصروں کے بعد اسیر، جلال، تسلیم، امیر مینائی اور داغ نے غزل کا چراغ جلائے رکھا۔ ذیل میں ان شاعروں کے منتخب اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ شیشہ ہاتھ آیا نہ ہم نے کوئی ساغر پایا، ساقیا لے تیری محفل سے چلے بھر پایا۔ ہنستے ہیں گل بھی دیکھ کے اپنی خبر نہیں، گویا چمن میں چاکے گریباں ہمیں تو ہیں۔ گئی تھی کہہ کے میں لاتی ہوں زلف یار کی بو، پھری تو باد صبا کا دماغ بھی نہ ملا۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا۔ غزل پر حالی کی تنقید۔ الطاف حسین حالی نے اپنی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں غزل پر سب سے زیادہ تنقیدی نگاہ ڈالی، چونکہ ان کے زمانے میں شعراء لفظ پرستی، سنت نگاری اور مبالغہ آرائی کی طرف بہت زیادہ توجہ دے رہے تھے اور مشکل زمینوں کا انتخاب کر رہے تھے۔ شراب کو آب حیات کا مقام دیا جاتا تھا اور محبوب کے تعارف میں من گھڑت اور دور از فہم اور بعید از یقین صفات بیان کی جاتی تھیں۔ چونکہ ہزاروں نقائص کے باوجود غزل کی صنف عوام میں مقبول تھی اور حالی اس صنف کے ذریعے لوگوں کے مزاج اور اخلاق میں سدھار لانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی کتاب میں اس صنف کی اصلاح کے لیے کئی تجاویز پیش کیں۔ مثلاً شعر میں سنت کے استعمال سے چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن شاعر کو محض ثنائیہ اور بدائیہ استعمال کرنے کے لیے شعر نہیں کہنا چاہیے۔ غیر مردف غزلیں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مشکل زمینوں میں شعر کہنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ردیف اور قافیہ کا استعمال کرتے وقت ان میں مناسبت قائم رکھنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ غیر مانوس الفاظ کا بیک وقت استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ غزل کو صرف عشق و محبت تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس میں زندگی سے متعلق دیگر موضوعات پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے۔
اور زندگی کے تجربات اور مشاہدات کو بھی اس صنف میں بیان کرنا چاہیے۔ سادگی اور صفائی کو غزل کا زیور سمجھنا چاہیے۔ غزل کو محض زاہدوں اور عابدوں کی نکتہ چینی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی زمانے میں حسرت نے غزل کا انداز بدلا۔ انہوں نے عشقیہ شاعری میں ارضیت پیدا کی۔ حسرت کے معاصر غزل گو شاعروں فانی، اصغر، یگانہ، جگر، شاد عظیم آبادی، چک بست اور آرزو نے غزل کو نیا وقار عطا کیا۔ اقبال اور فراق۔ اسی زمانے میں غزل میں ایک منفرد آواز ابھری۔ یہ آواز اقبال کی تھی۔ اقبال نے اردو غزل کو نیا اسلوب، نئی لفظیات اور نئے موضوعات سے روشناس کیا۔ فراق گورکھپوری سے غزل میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اردو غزل میں حسن کی تحسین روایت زدہ ہو چکی تھی۔ فراق نے غزل کو اس شکنجے سے آزاد کیا اور مشاہدہ حسن سے پیدا ہونے والی حقیقی کیفیات کی بڑی فنکارانہ انداز میں تصویر کشی کی۔ فراق کے بعد اردو غزل نے اپنا چولا بدل دیا۔ 20ویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں نئے ادب کی دو تحریکیں ابھریں جنہیں حلقہ ارباب ذوق اور ترقی پسند ادب کی تحریکوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ترقی پسندوں نے غزل کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ یہ ان کے سیاسی معتقدات کے پرچار کے لیے کارآمد صنف ہے، اور حلقہ ارباب ذوق کے شعراء غزل کے بجائے نظم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ فیض احمد فیض، مجروح سلطان پوری اور ساحر لدھیانوی نے ترقی پسند غزلیں لکھیں۔ آزادی کے بعد سیاسی مسائل کی نوعیت وہ نہیں رہی تھی جن سے ترقی پسند تحریک کو زیادہ سروکار تھا۔ موجودہ دور کی غزل میں ہجرت اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو خاص طور پر موضوع بنایا گیا۔ اسی کے ساتھ یہ لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔